تتمہ دوران جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا صاحب علم نشرہ معصوم آمینان احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز پیکر محبت و اخلاص برادری کبیر حضرت علامہ و مولانا قاری محمد ذاکر حسین سیالی صاحب زندہ مجدو اور حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اس گاؤں میں پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا اور آج کی یہ جو نشست ہے اس کا جو عنوان ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے کہ آج ہم سب یہاں پر اس شخصیت کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہیں جس شخصیت کا پیار ہمارے بچپن میں ہی ہماری ماں نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار اپنے محبوب بندے بنائے ہیں اور بالخصوص جو طبقہ اولیاء ہے اس میں بہت سارے ایسے احباب موجود ہیں جن کے تذکار سے لوگ اپنے قلوب کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارا تو پورے کا پورا سال اللہ والوں کے ذکر میں ہی گزر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی علی کے بیٹوں کا ذکر، کبھی دادا علی حجویری کا ذکر، کبھی میلاد کا موسم، کبھی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی 11ویں شریف یا دیگر عنوانات، ان تمام عنوانات کے تحت ہم مختلف اللہ والوں کے نام سے، ان کی شخصیت سے، ان کے کردار سے اپنے قلوب کو تسکین پہنچاتے ہوئے ہم سب خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور بالخصوص آج کی اس نشست میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع میری اور آپ سب کی ضرورت ہے۔ آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمارے استاد محترم بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا ہمیشہ نقل جو ہوتی ہے نا وہ اصل کی آتی ہے، اصل ہوتی ہے تو نقل آتی ہے۔ آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو طبقہ ہے جس کو طبقہ اولیاء کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اولیاء کا لبادہ اوڑھ کر معاشرے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں لوگوں کی عقیدتوں پر۔ اور جب لوگوں کو کسی شخص سے دھوکہ مل جاتا ہے تو آپ
دیکھا ہوگا بعض اوقات ہمارے نوجوان یہ بات کہہ دیتے ہیں بڑے دیکھے اللہ والے، کوئی نہیں اللہ والا، بعض اوقات لوگ یہ بات کر دیتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائیں وہ لوگ، شاید آپ نے نہ دیکھے ہوں لیکن ایسے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہمارے معاشرے کی یہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ دودھ خالص کہاں سے ملتا ہے، اس چیز کا بھی ہمیں علم ہے کہ اگر فیصلہ آباد سے کپڑا لینے جانا ہے تو کس بازار سے، کس شاپ سے ہمیں اچھا کپڑا ملے گا۔ کسی بیٹے کا بیٹی کا رشتہ کرنا ہو اس وقت بھی ہم چھان بین کر لیتے ہیں کہ یہ خاندان کس طرح کا ہے، اچھا ہے یا نہیں۔ ہر چیز کو ہم پرکھ لیتے ہیں، معیار ہوتا ہے ہمارا۔ لیکن یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ جب ہم اللہ والوں کی چوکھٹ کی طرف آتے ہیں اس وقت جو قرآن اور سنت نے معیار ہمیں دیا ہے نا، وہ معیار ہم پس سے کچھ ڈال دیتے ہیں، اور پھر ہر شعبدہ بات کو ہم اللہ کا ولی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جس نے وہ لوگوں کو یہ کہہ دیا، ہمارے فیصلہ آباد میں تو بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، آئے دن ایسے کیسز سامنے آتے رہتے ہیں، الاعلان جو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آ گئے نا تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں ہماری چوکھٹ پر آ گئے ہو نا، اب ہم جانے اللہ جانے، جنت جانے، جہنم جانے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب دین سے دور ہو جاتے ہیں ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، دین سے بھی، شریعت سے بھی، طریقت سے بھی، معرفت سے بھی۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں جب اس قدر گمراہ ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ نماز سے بھی ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں اور دیگر اعمال صالحہ سے بھی بدظن ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ والے ہوتے کون ہیں، ان کی علامات، ان کی صفات، ان کی نشانیاں قرآن و سنت میں بیان کیا کی گئی ہیں، اس چیز کا علم ہونا ہمیں ضروری ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے جو بندے ہیں نا زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، وہ اترا کر نہیں چلتے۔ اللہ اکبر، کیسے چلتے ہیں؟ وہ نرمی سے چلتے ہیں، ان کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے، ان کے لہجوں میں مٹھاس ہوتی ہے، وہ شدت پسند نہیں ہوتے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کینچی ہاتھ میں رکھنے کا مزاج نہیں رکھتے، وہ تو سوئی دھاگا ہاتھ میں رکھنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور وہ بحث نہیں کرتے، وہ مناظرہ نہیں کرتے، وہ مجادلہ نہیں کرتے، وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ اگر کوئی بات کہہ بھی دے، کوئی بحث میں پڑ بھی جائے تو وہ کہتے ہیں میاں تم بڑا ڈاڈا ہے، ہم بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، وہ آگے نکل جاتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر آگے قرآن مجید نے کیا منظر پیش کیا، بڑا خوبصورت ہے، کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی راتیں کبھی قیام میں بسر ہوتی ہیں، کبھی سجود میں بسر ہوتی ہیں۔ ساری رات وہ مصلی پر کھڑے ہو کر گزار دیتے ہیں، ساری رات کبھی قیام میں کبھی سجود میں گزار دیتے ہیں۔ اور پھر کہتے کیا ہیں، کیا عبادت کرنے کے بعد وہ متکبر ہو جاتے ہیں؟ جیسے خاص طور ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، ہم میں سے کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھنے کا عادی بن جائے نا، تو ہمارے ہی گاؤں میں رہنے والا، ہمارے ہی محلے میں رہنے والا، ہمارے ہی خاندان میں رہنے والا شخص جو نماز نہ پڑھتا ہو، ہم اسے عجیب قسم کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو لوگ سلام بھی لینا گوارا نہیں کرتے، بعض اوقات تو لوگ اگر وہ مسجد میں آ بھی جائے بیچارہ، کوئی 10 دن بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد، 6 ماہ کے بعد آ بھی جائے، اس کا دل کر بھی پڑے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرمسجود ہو جاؤں، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ بندہ مسجد میں آ گیا، لگتا ہے آج خیر نہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو کہا جائے
یار بڑی اچھی بات ہے تم مسجد میں آئے ہو، باہر کھول دو اس کا استقبال کیا جائے۔ ہمارے حضرت ہمارے استاد گرامی تو یہ فرمایا کرتے ہیں کہ مسجد سے لوگوں کو نکالنا تو بڑا سوکھا کام ہے، اور مسجد میں لوگوں کو لانا یہ بڑا اوکھا کام ہوتا ہے۔ آج ہمارے رویے جو ہیں وہ لوگوں کے دین کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہے۔ آج ہمارے بزرگ بھی اس میں شامل ہیں، نوجوان بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں کہ آج ہم نے معاشرے کو اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اب مسجد میں آج ہمارے معاشرے میں مسجدوں میں گالیاں نہیں دی جاتی بچوں کو۔ کیا آج جو بچوں کے ساتھ مساجد میں سلوک کیا جاتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو لہٰذا پیار کی بولی جب تک ہم نہیں بولیں گے تب تک ہمارے بچے مسجد میں نہیں آئیں گے، جوان مسجد میں نہیں آئیں گے، اور جب تک بوڑھوں کا بھی احترام مساجد میں نہیں کیا جائے گا تب تک وہ بوڑھے بھی مسجد میں آنے کا جو رخ ہے وہ بالکل تبدیل کر بیٹھیں گے۔ تو لہٰذا جو بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو ویلکم کرنے کا ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ساری رات کبھی قیام میں گزار دیتے ہیں، کبھی سجود میں گزار دیتے ہیں، اور سجود میں قیام میں گزار لینے کے بعد کیا وہ اپنی عبادت پر فخر کرتے ہیں؟ نہیں، وہ فخر نہیں کرتے۔ ان کا انداز یہ نہیں ہوتا، وہ فخر نہیں کرتے۔ وہ لوگوں میں بیٹھ کر یہ نہیں کہتے میں تو تہجد گزار ہوں، تمہیں تو نماز بھی نصیب نہیں ہے۔ وہ لوگوں میں بیٹھ کر یہ نہیں کہتے میں تو 5 پڑھتا ہوں، تم تو 1 بھی نہیں پڑھتے، بلکہ وہ سارا کچھ کر لینے کے بعد ہاتھ جوڑ کر مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ وہ اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر جہنم کا تمسخر نہیں اڑاتے، وہ جنت کا مذاق نہیں اڑاتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اسی دیکھ لیں گے جہنم کی شہر ہے، اسی دیکھ لیں گے، وہ یہ بات نہیں کرتے، بلکہ وہ تو ڈرتے ہیں۔ کتنا ڈرتے ہیں یار، کس قدر ان کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے۔ شخصیت کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ سبلی سقطی رحمت اللہ تعالیٰ۔ یہ رشتے میں حضرت جنید بغدادی کے ماموں بھی لگتے ہیں اور آپ کے شیخ بھی لگتے ہیں۔ آپ کے وقت کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا میں اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے وہ لمحات قریب ہیں کہ میری روح کف سے اسری سے پرواز کر جائے گی، میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا حضرت مجھے وصیت فرمائے، کیا وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹا جب میری روح کف سے اسری سے پرواز کر جائے میری وصیت تیرے نام یہ ہے کہ مجھے بغداد سے کہیں دور جا کر دفنانا، بغداد میں نہ دفنانا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہنے لگے کہ حضرت بغداد تو اولیاء کی سرزمین ہے، ہزاروں لوگ اولیاء جو ہیں یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، لوگ تو یہ تمنائیں دل میں لے کر آتے ہیں کہ ہمیں بغداد کی سرزمین میسر آ جائے، لیکن آپ کہتے ہیں ساری زندگی بغداد میں گزار دی اور اب کہتے ہیں کہ مجھے بغداد سے باہر جا کر دفنانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت شیخ سبلی سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے بیٹا جنید اس لیے میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہیں میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی سرزمین میرے وجود کو قبول کرنے سے انکار نہ کرے۔ یہ کون ہے؟ سیدنا شیخ سبلی سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ راتیں کبھی قیام میں بسر ہوتی ہیں، کبھی سجود میں بسر ہوتی ہیں، اور اللہ کا خوف دیکھیں کتنا ہے کہ جنید مجھے بغداد سے باہر جا کر دفنانا، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہیں میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی سرزمین میرے وجود کو قبول کرنے سے انکار نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یار میں آپ کو ایک اور اللہ والے کی کہانی بھی سناتا ہوں۔ حضرت شیخ سادی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک جوان تھا، وہ حرم کے صحن میں موجود تھا اور اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا تھا اور اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے مالک کل قیامت والے دن مجھے نبی نہ اٹھانا، میں تیرا سامنا کیسے کروں گا، تیری مخلوق کا سامنا کیسے کروں گا۔ اور اس قدر
شدت تھی اس کے رونے کے اندر، تڑپ تھی، سوزوگداز تھا کہ جب لوگ طواف کر رہے تھے نا، اس کے قریب پہنچتے نا، اس کی چیخوں کی آواز اتنی بلند تھی، لوگ اپنے لیے دعائیں چھوڑ دیتے، اس کے لیے دعائیں مانگنا شروع ہوتے۔ پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ گار ہے، اپنے لیے دعائیں لوگ چھوڑ دیتے، اس کے لیے دعائیں مانگتے، اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس وقت لوگوں کی چیخیں نکل گئیں جب لوگوں نے دیکھا وہ جوان اٹھ کر جب جا رہا تھا، جب اس نے پردہ چہرے سے ہٹایا، پتہ وہ کون تھا؟ وہ وہی تھا جسے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے، سبحان اللہ، راتیں کبھی قیام میں بسر ہوتی ہیں، کبھی سجود میں بسر ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا خوف کتنا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر کل قیامت والے دن یہ اعلان کر دیا گیا صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا باقی سارے جنت میں جائیں گے، جناب عمر فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہیں جہنم میں جانے والا عمر نہ ہو، اتنا خوف۔ اور عبادت کا عالم کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں کبھی قیام میں بسر ہوتی ہیں، کبھی سجود میں بسر ہوتی ہیں، اور عبادت کر لینے کے بعد وہ عبادت پر اتراتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے قرآن مجید نے آگے کتنا خوبصورت منظر بیان فرمایا، کہا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ کنجوس نہیں ہوتے، وہ بخیل نہیں ہوتے، اللہ اکبر، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو مزاج رکھتے ہیں کہ ان کے در پر آنے والا بندہ نہ ہی اس کا پیٹ خالی رہے اور نہ ہی اس کی روح خالی جائے، وہ تو یہ مزاج رکھتے ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ اس لیے فرمایا کرتے تھے اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہو گئی اللہ۔ اللہ والوں کا تو مزاج یہ ہے کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی چوکھٹ پر جو بھی آ جائے وہ تو بانٹنے کا مزاج رکھتے ہیں، وہ دینے کا مزاج رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ مجھے یہاں پر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لاہور ہوتے تھے تو ان کے پاس ایک پیر صاحب ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ جب پیر صاحب ملاقات کرنے کے لیے آئے تو ان کا ایک مرید تھا، اس کو پتا چلا کہ میرے پیر صاحب علامہ اقبال کے مہمان بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ملاقات کرنے کے لیے آ گئے۔ جب ملاقات کرنے کے لیے آیا نا تو اس نے آ کر پیر صاحب سے عرض کی، گزارش کی کہ حضرت بڑا پریشان ہوں، بیٹی کی شادی کرنی ہے، وسائل نہیں ہے، ایک 100 روپے کا مقروض بھی ہوں، اس وقت 100 روپے اماؤنٹ بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی، آج تو پیسے کی بھی قدر ختم ہوگی بالکل۔ اور ایک اور بات ہے کہ آج ہماری قوم اتنی ناشکری قوم ہو گئی ہے، اتنی ناشکری قوم ہو گئی ہے، میں تو اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کرتا ہوں، میں جہاں جہاں بھی مختلف شہروں میں بیانات کے لیے آنا جانا رہتا ہے تو میں تو لوگوں کو یہ باز کرتے ہوئے یہ نصیحت کیا کرتا ہوں کہ یار اپنے بچوں کو شکر کرنا بھی سکھایا کرو۔ آج ہمارے بچے شکر ادا نہیں کرتے، بالکل ہمارے اندر سے شکر ختم ہو گیا، وہ جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ صبح بھی کھانا ملتا ہے، دوپہر کو بھی کھانا ملتا ہے، شام کو بھی کھانا ملتا ہے، اور پھر بھی کسی سے پوچھے نا سناؤ کی حال ہے، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، بس جی گزر ہی رہی ہے، دن نہیں پورے کر رہے ہیں، بس اور کوئی گل نہیں، دن نہیں پورے ہو رہے ہیں صرف۔ اتنا اعلیٰ اعلیٰ اللہ تعالیٰ کھانا ہمیں دیتا ہے کھانے کے لیے، لیکن پھر بھی ہماری زبان پر شکوہ آتا ہے، شکایات آتی ہیں، انبار لگا دیتے ہیں ہم لوگ، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہ شکر ادا کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے استاد صاحب کے پاس حدیث پاک کا وہ سبق پڑھ رہے تھے، تو میں نے اپنے استادوں سے جب یہ سبق پڑھا تو میں نے اپنے استادوں کو اس بات سے ہٹ کر کسی بات پر روتے ہوئے نہیں دیکھا، اس بات پر جتنے میرے استاد محترم ہوئے۔ بات کیا تھی کہ استاد اصحاب رسول کا جب تذکرہ کر رہے تھے اس میں یہ بات چلی آئی کہ جب صحابہ کو ایک دن میں 2 وقت کا کھانا نصیب ہو جاتا نا، یا روزانہ کھانا نصیب ہو جاتا، تو صحابہ بیٹھ کر رویا کرتے تھے کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اس نے آخرت کی نعمتیں دنیا میں دینے کا فیصلہ کر لیا۔
کہ ہمیں صبح بھی کھانا میسر ہے، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، یا ہر روز ہمیں کھانا میسر ہے؟ ہم تو صبح بھی کھاتے ہیں، دوپہر کو بھی کھاتے ہیں، شام کو بھی کھاتے ہیں، اور پھر بھی زبان پہ شکوہ شکایت رہتی ہے۔ تو شکر کرنے کا جو جذبہ ہے آج ہماری نسل سے ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے۔ میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے، یہ مجھے کہیں گے کہ بیٹا آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، ایک وہ دور بھی تھا لوگ چپاتی پر اچار رکھتے تھے اور وہ کھا لیتے تھے، ایک گلاس پانی کا پی لیتے تھے اور لمبا سانس بھر کر کہتے تھے مالکا تیرا شکر ہے تو عزت کی روٹی سا ملتی ہے۔ یہ دور تھا کہ نہیں دور؟ لیکن آج تو بہت سارے قسم کے کھانے ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ تو شکر کا جو جذبہ ہے وہ آج ہماری نسل سے مفقود ہو گیا۔ تو بہرحال علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وہ بابا جی جب تشریف لائے تو ان کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرما دیں، 100 روپے کا مقروض ہوں، بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، بڑا پریشان ہوں۔ حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی۔ جب وہ جانے لگا نا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 روپے نذرانہ پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ تو جب 10 روپے پیر صاحب کو نذرانہ پیش کیا نا تو علامہ اقبال مسکرا دیا۔ کہا حضرت آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا پیر جی میں آپ کی دعا کی قبولیت پر مسکرا رہا ہوں۔ کہا میری دعا کی قبولیت وہ کیسے؟ کہا یہ جو بندہ آپ کے پاس دعا کرنے کے لیے آیا تھا، جب اس نے دعا نہیں کروائی تھی تو 100 روپے کا مقروض تھا، اب آپ سے دعا کروائی ہے تو 110 روپے کا مقروض ہو گیا۔ اس وقت اقبال نے تڑپتے ہوئے لہجے میں یہ کہا تھا نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجم، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گورکن۔ تو یہ حالات و واقعات اقبال نے اس وقت بیان کر دیے تھے۔ کیا آج یہ حالات نہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مریدوں سے نذرانے تو لیتے ہیں، کتنے ایسے پیران نظام ہیں جو مریدوں کو نذرانے دیتے بھی ہیں؟ کیا ان کو اپنے مریدین کے حالات کا علم نہیں ہوتا؟ یار مرید تو ہر بات جا کر پیر کو بتاتا ہے کہ میرے حالات نہیں ٹھیک، میرے پاس جاب نہیں ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، گھر میں ماں بیمار پڑی ہے، باپ کا علاج کروانا ہے، یہ دیگر معاملات ہیں۔ ہم تو سارے مسئلے پیر کو بتاتے ہیں۔ یار وہ بھی کوئی کیا پیر ہوا کہ جس کے پاس دولت کے انبار لگے ہوں، مرید تڑپ رہا ہو چند ٹکوں کے لیے، اور پیر اپنی نئی گاڑی ہر سال وہ ماڈل بدل لے اور اپنے مرید کو چند ٹکے بھی دینے کا مزاج نہ رکھتا ہو، تو صاحب بھی مجھے کہنے دیجئے ایسا شخص مسند شیخیت پر بیٹھنے کا اہل نہیں ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے یہ بات۔ تو اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ وہ تو خرچ کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ اللہ والے بخیل نہیں ہوتے، وہ تو سخی ہوتے ہیں۔ اللہ والے تو سخاوت کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ علامات، یہ نشانیاں قرآن مجید میں اللہ والوں کی بیان کر دی گئی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ والے لوگ ہیں۔ اچھا یار، آپ نے تذکرہ سنا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختلف علماء سے، لیکن آج کی اس نشست کی مناسبت سے میں آپ کو بات بتانا چاہوں، بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ نے بھی 12 صفات بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو بیعت کرتا ہے، مسند شیخیت پر براجمان ہوتا ہے، فرماتے ہیں اس کے اندر 12 علامات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ 12 نشانیاں نہیں پائی جاتی، 12 علامات نہیں پائی جاتی، تو اس بندے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسند شیخیت پر براجمان ہو جائے۔ وہ کون سی علامات ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بیان فرمائی؟ آپ فرمانے لگے کہ کسی بھی اللہ والے کے اندر جو مسند شیخیت پر موجود ہے، 2 صفات اس میں اللہ والی ہونی ضروری ہے۔ وہ اللہ کی کون سی 2 صفات ہیں؟ ایک تو وہ صفت غفار کا مظہر ہو اور دوسرا صفت ستار کا مظہر ہو۔ جو مسند شیخیت پر براجمان ہے وہ اپنی مریدوں کی عیب پوشی کرنے کا ہنر جانتا ہو۔ ایک مفکر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر کسی کو بات کہہ کر یہ کہنا پڑے نا یار اگے نہ کسی نے دسی، اس کو راز رکھنا، فرماتے ہیں کہ اس کو راز کی بات بتانی ہی نہیں چاہیے۔
اگر کسی کو راز کی بات بتا کر یہ کہنا پڑے یار اس کو راز رکھنا، تو جو مسند شیخیت پر بیٹھا ہے اس کے پاس مریدین آئیں گے، وہ اپنی بیوی کے حالات بھی بتائیں گے، اولاد کے دکھڑے بھی بیان کریں گے، اپنے بھی معاملات بیان کریں گے، تو یہ اللہ والوں کی نشانی نہیں ہے ایک مرید سے باتیں سن کر دوسرے مرید کو بتاتا پھرے، دوسرے کو بتاتا پھرے کہ وہ چودھری تو تمہارے ہی گاؤں کا چودھری ہے لیکن میں جانتا ہوں اس کے گھر کے حالات کیا ہیں، وہ فلاں بندہ 5 وقت کا نمازی بنا پھرتا ہے، وہ مسجد میں لوگوں کو کہتا پھرتا ہے میں تو یوں ہوں، مجھے پتا اس کے گھر کے حالات کیا ہیں۔ لوگوں نے اپنے گھر کے حالات تمہارے سامنے بیان کرنے ہیں، اپنے دکھڑے بیان کرنے ہیں، ساری علامات لوگوں نے اپنے سامنے تمہارے رکھنی ہیں، تو ایسا شخص جو پردہ پوشی نہ کرتا ہو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسند شیخیت پر بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ صفت غفار کا مظہر ہو، بخش دینے کا مزاج رکھتا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ میں وہ بکھر ایک مرتبہ شیڈول تھا تو وہاں میں بیان کرنے کے لیے گیا، تو ہمارے لوگوں نے عجیب قسم کی نشانیاں بنائی ہوتی ہیں نا اللہ والوں کے اپنے ذہن میں، تو مجھے وہ دوست کہنے لگے جب ہم بات میں بیٹھے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے شہر میں ایک بزرگ ہے وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یار میں بھی اس پہنچی ہوئی سرکار کے بارے میں سوالات کروں کہ وہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں جس کو جتنی بڑی گالی دے نا اس کا اتنا ہی بڑا کام ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یار اب میں اس پر کیا کروں آپ لوگوں کہ جس کو جتنی بڑی گالی دے اس کا اتنا ہی بڑا کام ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ذہنوں میں کیا چیزیں بٹھا رکھی ہیں جو شریعت سے ٹکرا رہی ہیں، قرآن و سنت کے ٹکرا رہی ہیں خلاف، اور ہم نے انہی چیزوں کو اپنے وہ ذہنوں میں بٹھا لیا۔ کسی کا کوئی کام ہو گیا تو سارے لوگ اس کی برادری، اس کا برے کا برا گاؤں، برے کا برا محلہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بندہ نمازی ہے یا نہیں، وہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کو قرآن کے اوپر سے دیکھ کر پڑھنا آتا ہے کہ نہیں پڑھنا آتا۔ لوگ دڑا دڑ اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، تعویذات اس سے لے رہے ہوتے ہیں، اس کو عامل بنا کر اپنے خاندان میں بٹھا لیتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے یہ مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ایسے لوگ پھر وہ بھائیوں کو لڑوا دیتے ہیں، وہ رشتے تک توڑوا دیتے ہیں، وہ خاندان کے خاندان وہ لوگ تباہ کر دیتے ہیں، پورے کا پورا گاؤں ایک دوسرے کو دشمن بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری روزی روٹی تو نہیں لوگوں کے ساتھ ہے، تو جب تک ان کو آپس میں لڑوائیں گے نہیں تو ہماری روزی روٹی کہاں سے پوری ہوگی۔ تو لہٰذا جو اللہ والے ہوتے ہیں، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ان کی علامات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ وہ صفت قہار نہیں، صفت غفار اور صفت ستار، یہ اللہ کی 2 صفات ایسی ہیں، کہا ان صفات کا مظہر ہوتا ہے جو اللہ کا نائب ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، کہا کہ وہ اس میں 2 صفات حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی پائی جائیں، ایک وہ رفیق ہو اپنی مریدین کے ساتھ، اور دوسرا شفیق ہو، شفقت کرنا جانتا ہو۔ یار کتنی شفقت کرنا جانتا ہو۔ میرے حضور نے فرمایا لو تدخل شوقۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، اے میرے امتی تیرے پاؤں میں بھی کانٹا چبھتا ہے نا اس کی تکلیف بھی میں محمد محسوس کرتا ہوں۔ اگر ایک پیر کو اپنے مرید سے اتنا پیار نہیں ہے تو صاحب پھر مجھے کہنے دیجئے یہ پیری مریدی سوائے ڈرامہ بازی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اتنا پیار ہونا چاہیے، اتنا پیار اگر ایک مرید کے ساتھ ایک پیر نہیں کرتا، یار ہمارے تو حالات ہی اور ہو گئے، ہمارے تو واقعات بڑا دکھتا ہوتا ہے، کبھی کبھی رونے کو دل کرتا ہے کہ 300-400 کلومیٹر لوگ سفر کر کے پیر صاحب کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر لوگ ان کو سیدھے منہ سے سلام بھی نہیں لیتے سیدھے ہاتھ سے، اور ان کو پاس بٹھانا تک بھی گوارا نہیں کیا جاتا۔ یار کیا اتنا دور سفر کر کے لوگ لنگر کھانے جاتے ہیں؟ اتنا دور سفر کر کے لوگ وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ اپنے دکھڑے تو سنانے جاتے ہیں، دعائیاں کلمات تو لینے جاتے ہیں، لیکن یار اگر گھر میں بھی کوئی نہیں پوچھتا، پیر صاحب کی چوکھٹ پر گئے وہ بھی نہیں پوچھتے، تو پھر یار ٹوٹا ہوا دل لے کر لوگ جائیں تو جائیں کس کے پاس؟ کون پوچھنے والا ہے صاحب؟ تو یہ خان کا ہی نظام یہ تباہ ہو گیا، یہ خان کا ہی نظام، اس کو ہم نے ڈرامہ بازی میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ بڑا دل دکھتا ہے جب کبھی یہ معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو یار سینے کے ساتھ جوڑنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ میرے حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے،
کہ ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور کو اشارے سے بلانا شروع کر دیا۔ جب حضور کو اشارے سے بلانا شروع کیا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سننے کے لیے گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے حضور سے کچھ باتیں کر دی۔ تو کہا مجھے بتاؤ۔ نہیں، کہا نہیں، میں نے حضور سے ہی کچھ باتیں کر دی۔ اچھا میرے حضور تشریف فرما ہوئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ کہا کرو۔ کہا ادھر نہیں کرنی، فلاں جگہ پر جا کر کرنی ہے۔ میرے حضور ادھر تشریف فرما ہوئے اس کے ساتھ۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا کہ عرب کی کڑکتی ہوئی دھوپ اور میرے مصطفیٰ جان رحمت کا نازک بدن اور اس کی بے تکی باتیں، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ کہ حضور اپنی مرضی سے جو کھڑے تھے وہ سنا رہی تھی، حضور سن رہے تھے۔ جب تھک ہار کر وہ جانے لگی نا، ہم نے عرض کی بندہ نواز اس کا توازن عقلی درست نہیں ہے، یا رسول اللہ اس کی تو پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا۔ میرے حضور نے کہا عمر جس کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا میں بھی اس کی نہ سنوں؟ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آسان کا سہارا، تینوں نہ کرا یاد تے دس کے نو کرا یاد۔ میرے حضور نے اس بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر کہا آج کے بعد جب بھی تیرا دل مجھ سے باتیں کرنے کو کرے، کہا مجھے مدینے کے جس بازار میں تیرا جی چاہے نا مجھے ادھر ہی کھڑے کر لینا اور اپنی باتیں مجھے سنانا۔ تو یار حضور نے تو اتنا پیار کیا ہے، لیکن یہ کیسی پیری مریدی ہوئی کہ پیر صاحب وہ سلام لینے کے لیے وہ ٹائم نہیں رکھتے اپنی مریدوں سے؟ یہ کیسی پیری مریدی ہوئی صاحب؟ تو یہ کاروبار ہوا، یہ پیری مریدی نہ ہوئی۔ یہ نظام خان کا ہی نہیں ہے، یہ نظام خان کا ہی برباد کر کے رکھ دیا ہم لوگوں نے۔ تو دو علامات اس میں، دو صفات حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم والی ہوں کہ وہ رفیق ہو اور شفیق ہو، اور پھر دو نشانیاں اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہوں، ایک صادق ہو اور دوسرا مصدق ہو، سچ بولتا ہو اور سچ کی تصدیق کرتا ہو۔ جھوٹ بولنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، سچ بولنے کا مزاج رکھتا ہو۔ بلکہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے لیکن کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ بزدلی سے کام لے جائے۔ کہا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بخل سے بھی کام لے جائے۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا کبھی نہیں ہوتا۔ تو یار مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا تو اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا صادق ہو اور مصدق ہو، سچ بولنے والا ہو، سچ کی تصدیق کرنے والا ہو، اللہ اکبر۔ اور دو صفات اس میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والی ہو، ایک امر بالمعروف کرے اور دوسرا نہیں عن المنکر کرے، نیکی کا حکم دے، بدی سے لوگوں کو روکے۔ یہ اللہ والے کے اندر ایک علامات کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا جب آپ پر حملہ کیا گیا، تو آپ کے پاس ایک جوان حاضر خدمت ہوا آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے۔ تو جب وہ آیا نا تو اس نے کہا کہ عمر آپ کا کیا حال ہے؟ اے امیر المومنین آپ کیسے ہیں؟ تو آپ کی نظر اس کے ٹخنوں پر پڑی تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ تو آپ نے اس جوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ عمر کا حال تو ٹھیک ہے، کاش تم نے اپنا بھی حال ٹھیک کیا ہوتا، کاش تم نے اپنا بھی حال ٹھیک کیا ہوتا۔ عمر کا تو حال ٹھیک ہے۔ یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے اندر یہ چیزیں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہونا ضروری ہے، ہر حال میں وہ نیکی کا حکم دیں۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اگر میں نے مرید کو کہہ دیا کہ یار نماز پڑھا کر تو مرید تو مجھے نذرانے دینا بند کر دے گا، کہ مولانا صاحب نے بھی مسجد میں جمعے میں یہی کہنا ہے کہ نماز پڑھو، پیر صاحب نے بھی یہی کہنا ہے کہ نماز پڑھو، تو پھر پیر صاحب کے پاس آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ علماء اس لیے تو ہمیں چڑھتے ہیں، علماء اس لیے تو ہمیں برے لگتے ہیں کہ وہ عمل کا درس دیتے ہیں۔ علماء کے پاس اس لیے تو ہم نہیں بیٹھتے کہ انہوں نے قرآن کی بات کرنی ہے، حدیث کی بات کرنی ہے، اور پیر صاحب کے پاس اس لیے بیٹھتے پیر صاحب نے کہنا کہ یار تسی میرے کو لاگے ہو نا، میں اپنی دم کل قیامت اذن بخشوانا گا۔ تو یہ جملے ہمیں سننے کے لیے ملتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو ہر حال میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا یہ مزاج جو ہے وہ ایک مسند شیخیت پر بیٹھنے والے شخص کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اور دو صفات اس کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والی کہ راتوں کو
وہ تلاوت کرے اور صبح اٹھ کے سخاوت کرے. ساری رات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے قرآن کی تلاوت میں گزار دیتے تھے. اور میں نے یہ پڑھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رویا کرتے تھے. یار یہ وہ شخصیت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں سب سے زیادہ جن کو بشارت جنت کی دی گئی نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا تھا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. ان کے بارے میں کہا عثمان آج کے بعد تو جو مرضی کرے تجھ سے اللہ بھی راضی ہے, تجھ سے اللہ کا رسول بھی راضی ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے کہ کثرت سے رونے کی وجہ سے آپ کے رخسار پر 2 لائنیں بن چکی تھی. اور آپ جب قبرستان سے گزرتے آپ بیٹھ جاتے, گھنٹوں روتے رہتے. کس نے کہا عثمان آپ اتنا کیوں روتے؟ کہا یہ قبر جو ہے یہ مشکل جگہ ہے, اگر یہاں سے گزر گیا تو باقی راستے بھی پار کر جاؤں گا, اگر ادھر پھنس گیا پھر آگے بھی گزرنا بڑا مشکل ہوگا. یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جن کو میرے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے. یار پلی کو شے نہیں ہے, لیکن ہمارے جو اعمال ہیں وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. تو صبح اٹھ کے سخاوت کرتا ہو, رات کو تلاوت کرتا ہو, عبادت کرنے کا مزاج ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں ساری رات وہ اللہ کے سامنے سر مسجود رہتی ہے, قیام میں کھڑی رہتی, قرآن کی تلاوت کرتی ہے. ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں مالک تیری راتیں ہی اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ایک رات کو اتنی لمبی بنا دینا تیری بندی جی بھر کر سجدہ تو کر سکے. سبحان اللہ. تو راتوں کو تلاوت کرنے والا ہو اور صبح اٹھ کے سخاوت کرنے والا ہو. اور 2 صفات اس میں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم والی ہوں. ایک تو عالم ہو اور دوسرا بہادر ہو. بد عمل بے عمل اور جو عالم نہیں ہے جاہل ہو وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. حضرت سلطان باہو نے اس لیے تو کہا علم بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. اور حضرت جنید بغدادی نے کہا من تزہد بغیر علم فقد مات فی الکفر, جس نے بغیر علم کے زہد کیا وہ کفر میں مبتلا ہو گیا. یعنی عالم ہو, علم رکھتا ہو دین کا, جو جاہل ہے وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور پھر بہادر ہو, وہ کمزور نہ ہو, وہ ڈرنے والا نہ ہو, وہ حق بات کہنے کا مزاج رکھتا ہو. مستنجد باللہ یہ عباسی خلفاء میں سے تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو عباسی خلفاء ہیں یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سگے چچا ہے. تو مستنجد باللہ ایک دن حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا, اور اس نے وہ اشرفیوں کی تھیلیاں پیش کی. کہا حضور یہ نذرانہ قبول فرمائیں. تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ قبول نہیں کرنا. آپ نے انکار کر دیا. اس نے پھر کہا حضور اس کو قبول فرمائیں. تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلال میں آئے. آپ کہنے لگے کہ غریبوں کے مال کو لوٹ کر مجھے نذرانہ دینے کے لیے آ گیا, میں کبھی بھی تیرا نذرانہ قبول نہیں کروں گا. اس نے کہا حضرت یہ تو میرے حق حلال کی کمائی کے پیسے ہیں. تو جب یہ بات کی نا تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وہ اشرفیوں کی تھیلیوں کو لیا اور اس کو ہاتھوں میں لے کر نچوڑا, تاؤ دیا تو تازہ قطرے خون کے ٹپکنے شروع ہوئے. تو آپ نے فرمایا اگر مجھے رسول اللہ کی رشتہ داری کا لحاظ نہ ہوتا میں اس کو اتنا نچوڑتا کہ اس کا خون تمہارے محلات کے دروازوں تک جا پہنچتا. تو صرف یہی نہیں ہے کہ پیر صاحب کو جس نے نذرانہ دیا وہ قبول ہی کر لیا. پیر کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اتنا بہادر تو ضرور ہونا, وہ مرید سے پوچھے کہیں بہن کو وراثت سے محروم کر کے مجھے تو پیسے دینے کے لیے نہیں آگے صاحب. یہ تو حق پہنچتا ہے نا پیر صاحب کا کہ انہیں کو 5000 روپیہ نذرانہ دینے لگے تو پیر صاحب پوچھے بیٹا یہ حرام کی کمائی کے ہیں یا حلال کی کمائی کے ہیں. پیر صاحب ان سے پوچھے نا کہ یہ کہیں کسی کا حق غصب کر کے مجھے نذرانہ تو نہیں دینے کے لیے آگے. یہ نہیں ہے کہ نذرانہ لیا جیب میں ڈال لیا پیسے بٹورنے میں اپنی زندگی گزار دی. تو یہ مزاج تو نہیں ہونا چاہیے اللہ والوں. ہمیں مزاج کیا دیا گیا ہے کہ یار اگر کوئی شخص آپ کو نذرانہ دے بھی
ہمارے سلسلہ علی نقشبندیہ میں یہ مزاج دیا گیا ہے صوفیاء کو. وہ کہتے ہیں کہ لا تما لا منع لا جمع. پہلے تو تمہارے اندر لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے کوئی نظرانہ دے. اچھا اگر کوئی محبت کا اظہار کرے بھی تو پھر لا منع، اسے منع بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا اگر لے بھی لیا ہے تو پھر اس نظرانوں سے کیا کرنا ہے؟ کوٹھیاں بنانی ہیں، بلڈنگیں بنانی ہیں، گاڑیاں لینی ہیں. لا جمع، اس کو جمع بھی نہیں کرنا. بہت سارے لوگوں نے اپنے حالات تمہارے سامنے آشکار کیے ہوتے ہیں. ادھر سے لو، ادھر دینے کا مزاج پیدا کرنا. الید العلیا خیر من الید السفلی. میرے محبوب فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا لینے والے سے بہتر ہے. تو یہ والا جو مزاج ہے نا، یہ صوفیاء کا مزاج ہے. تو لہٰذا صاحب آئیں، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے افکار، آپ کے نظریات کیا تھے؟ آپ نے لوگوں کو کن چیزوں کی تلقین کی؟ ہماری تو ساری زندگی کرامات ہی بیان کرنے میں گزر جاتی ہیں. ہمیں آپ کی سیرت، آپ کے کردار کا بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ اکثر لوگوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے یار امیروں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، تم غریبوں سے پیار کیا کرو. یہ کتنی خوبصورت بات ہے جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ. کہ امیروں سے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے. یار گاڑیوں کو دیکھ کر تو ہر بندہ سلوٹ کرتا ہے کہ حاجی صاحب بڑا کیا حال ہے. پیسوں کو دیکھ کر، بینک بیلنس کو دیکھ کر تو ہر بندہ سلام کرتا ہے. مزہ تو تب ہونا بندے کو پتا ہو یہ مجھے پانی کا گلاس بھی نہیں پلا سکا، اتنا یہ ماڑا، اتنا یہ غریب بندہ ہے. پھر بھی بندہ اسے سینے کے ساتھ لگائے. کیوں؟ کہ یار یہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھتا ہے. کتنا یہ خوبصورت مزاج ہے. یہ والا مزاج بنانے کی ضرورت ہے. اور میرے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے بیٹا پیسے اکٹھے کرنے میں اپنی زندگی نہ گزار دینا. پیسے اکٹھے کرتے رہے ساری زندگی. لوگوں سے کہا کہ یار تم نے 40 سال 50 سال 60 سال تمہاری عمر ہو گئی ہے، تم نے زندگی میں کیا کمایا؟ میں جی 2 کنالہ زمین یہ بنائی میں نے، میں فلاں پنڈ میں میری زمین، فلاں پنڈ میں میری زمین، فلاں بھی میں نے ایک پلاٹ، یار میں نے ابھی مین روڈ کے اوپر ایک پلاٹ لیا. صاحب یہ کیا زندگی؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کماؤ گے تم، کھائیں گے کوئی اور، حساب تمہیں دینا پڑے گا. اولاد کی محبت میں حرام کماتے رہے، لیکن کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ تم نے حلال کیوں نہیں کمایا؟ حرام کا میں نے تمہیں منع کیا تھا حرام سے. اس لیے میرے حضور نے فرمایا صحابہ ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے اور وہ اللہ کے گھر پہ آ کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر روتا ہے زاروں قطار اور عرض کیا کرتا ہے مالک مجھے معاف کر دے، دعائیں مانگتا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں اس نے جو پہنا وہ حرام کا، اس نے جو کھایا وہ حرام کا. صحابہ مجھے بتاؤ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اللہ اس کی دعا قبول کرے گا؟ کبھی بھی دعا قبول نہیں کرے گا. آج یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بہت ہی اہم جو وجوہات ہیں ان میں سے یہ ہے آج ہمارے پیٹ میں حلال کا لقمہ موجود نہیں ہے. حرام کھاتے ہیں ہم لوگ. بیٹوں کی محبت میں بھی حرام کمایا، بیوی کی محبت میں، بچوں کی محبت میں حرام کمایا. ساری زندگی حرام کمانے میں گزار دیا اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے کہ میرے گاؤں میں میری زمین لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے، میرے پاس جانور زیادہ ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے فلاں بندے کے پاس بڑے جانور ہیں. لوگ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں نا کہ میرے پاس اتنے جانور، تمہارے پاس کتنے ہیں. تو لہٰذا یار آپ حق حلال کی کھا لیں، بے شک دن میں 1 روٹی کھا لیں، تو پھر دیکھیے گا آپ کے بچوں کی نظروں میں بھی حیا پیدا ہوگا، آپ کی زندگیوں میں بھی برکتیں آئیں گی. یہ بزرگ بیٹھے اس بات کی گواہی دیں گے. آج ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے اتنی برکت نہیں ہے. پیسہ بڑا لوگوں کے پاس، ماڑے سے بڑا بندہ بھی لیں گے نا آپ، اس کے پاس بھی بڑا پیسہ ہوگا لیکن برکت نہیں ہے. آپ کہیں گے حضرت برکت کسے کہتے ہیں؟ میں کہوں گا یار اگر برکت دیکھنی ہو نا زیادہ نہیں تو 20 سال پیچھے اپنے آپ کو لے جاؤ. 20 سال ہم نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے. گھر میں ایک بندہ کمانے والا ہوتا تھا اور سارے کھانے والے ہوتے تھے، اور پھر بھی اگر کوئی مہمان گھر میں آ جاتا تھا نا، ہم نے یہ خود اپنے آنکھوں سے منظر دیکھا ہے کہ جب ہم اس وقت چھوٹے ہوتے تھے، بچے جو ہوتے تھے نا مہمانوں کے پاؤں تک پکڑتے تھے کہ ہم نے 8 دن سے پہلے نہیں آپ کو جانے دینا. اور گھر میں رزق اتنا وسیع ہوتا تھا کہ
آنے والے 10 مہمان بھی کھاتے تھے نا، بے شک۔ رزق کبھی کم نہیں ہوتا تھا. بے شک لیکن آج مہمان ایک وقت کا ہم پر بعض کا بوجھل ہو جاتا ہے. ہم موڈ بنا لیتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ آ گیا ہے، اب اس کو کھانا کہاں سے کھلانا پڑے گا. تو اتنے آج ہمارے مالوں کے اندر بھی بے برکتی آ گئی ہے. ذہنی ٹینشن کا شکار ہے. یار 20 سال کے نوجوان ہیں وہ ڈپریشن میں مبتلا ہیں. بچے کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہمارا دل بھی نہیں لگتا، نہ پڑھائی میں دل لگتا ہے، نہ نماز میں دل. کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم جیسی زندگی غوث اعظم نے گزاری تھی نا، انہی کے فیض و برکات کو لیتے ہوئے ہم بھی انشاءاللہ ویسی زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں. عہد کرتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ. میں اکثر یہ بات سنایا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مجھے کہے کہ آپ صرف لوگوں کو ایک بات سنا دیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ صرف لوگوں سے مخاطب ہو کر ایک بات کہہ سکتے ہیں، صرف اتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، تو میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں. اور کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر جوان کا ہاتھ پکڑوں اور ہر جوان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو یہ امام غزالی کا جملہ سناؤں. اتنا مجھے حظ دیتا ہے یہ جملہ. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جوانوں، جوانی میں جی بھر کر سجدے کر لو، میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بوڑھے ہو جاؤ گے نا یار، پھر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ بابا جی صحیح. بوڑھے ہو جاؤ گے نا پھر آنکھیں بھی جواب دے جائے گی، پھر وہ کمر بھی جواب دے جائے گی. تو آج کی اس نشست میں جو جوان بیٹھے ہیں، میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا مجھ سے وعدہ کریں، میں یہ بھی نہیں کہتا اونچی آواز میں جو کہیں گے تو وہ مدینے پہلے پہنچ جائیں گے. یہ سارے معاملات میں کچھ بھی نہیں کہتا آپ سے. میں صرف آپ کے دل پر بیٹا سمجھ کر، آپ کا بھائی سمجھ کر آپ کو میں دستک دینا چاہوں گا کہ یار آج کی اس نشست میں کم از کم اگر آپ حضرت غوث اعظم کے نام کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، کم از کم آج یہ عہد کریں ان کی روح سے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کریں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آج کے بعد کم از کم جو پچھلی نمازیں قضا ہوگی وہ تو ہو گئیں، لیکن آج کے بعد میری کوئی بھی نماز نہیں رہے گی. عہد کرتے ہیں آپ لوگ، آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز نہیں رہنی چاہیے. آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز نہیں رہنی چاہیے. ہمارا دن کوئی ایسا نہ گزرے جس دن میں ہم نے اللہ کا قرآن کھول کر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ کی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اثر کی شیرینی ڈال کر اس کو میرے بھی من میں اتار دے اور آپ کے من میں بھی چراغاں کر دے. اندازے میں اگرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار ہیں. آمین. ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے. آمین. ہماری زبانوں کو سچائی کی دولت دے دے. آمین. آنکھوں کو حیا کا نور دے دے. آمین. دلوں کو تقوی کا نور دے دے. آمین. نوجوان نسل کو خیالات کی پاکیزگی عطا فرما. آمین. اے میرے مالک و مولا، اس مسجد کو تا قیامت رشد و ہدایت کا مرکز بنا. آمین. مسجد کے امام و خطیب، مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے نمازی، اہل محلہ، اللہ سب کو دین کا خادم بنا. آمین. اے میرے مالک و مولا، سب کو خلوص دل سے دین کی ہمیشہ خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ پاکستان کی خیر فرما. آمین. اے میرے مالک و مولا، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. آمین. پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. آمین. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو قرض کے بوجھ سے لگتے ہیں چھٹکارا عطا فرما. آمین. جو والدین بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما. آمین. اے اللہ جو شادی شدہ احباب ہیں میرے مالک و مولا، زوجین میں باہمی محبت عطا فرما. آمین. جن کے ہاں اولاد نہیں ان کو اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما. آمین. اے اللہ ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی بعدد اور مقبول حاضری نصیب فرما. آمین. اے اللہ قبلہ علامہ صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. آمین. یہ عرصہ دراز سے اس قوم دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کی خیر فرما. لوگوں کو ان کا دست و بازو بند کر اس قوم میں دین کا کام کرنے کی مزید احسن انداز میں توفیق عطا فرما. میرے مالک و مولا، ہم سب کے ظاہر کو، ہمارے باطن کو درست فرما دے. ہمارے بگڑے ہوئے اخلاق درست فرما دے. پنجگانہ نمازی بنا دے. دین کا سپاہی بنا دے. دین کا محافظ بنا دے. اے میرے مالک و مولا، ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سویرے طلوع فرما. آمین. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی لڑائی جھگڑے سے بچا. آمین. نہ ظالم بنا نہ مظلوم بنا. اے اللہ شکر کا جذبہ ہمیں نصیب فرما. ہماری رزق میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ وسعتیں عطا فرما، کشادگیاں نصیب فرما. ہم سب کو قلبی اطمینان اور ذہنی سکون نصیب فرما. اے اللہ ذہنی سکون نصیب فرما، قلبی اطمینان نصیب فرما. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین یا رب.